بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف از داؤد نواز. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in class BPA 4th evening program. Hopefully students آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. ہمارا جو 9th لیکچر تھا وہ تھا لیبر یونینز کے بارے میں. ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. اس کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا، تو جو آج ہمارا 10th لیکچر ہے ہم اس میں آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو لیبر ریلیشنز کے کچھ کی ٹرمز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو لازمی آنی چاہیے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. رائٹ ٹو ورک لا. ٹھیک ہے، اس کی پہلی ٹرم ہے لیبر ریلیشنز کی رائٹ ٹو ورک لاز. اسٹیٹ لاز دیٹ پروہیبٹ contracts requiring employees to join unions as a condition of obtaining or continuing employment. رائٹ ٹو ورک لاز سے کیا مراد ہے کہ اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں جو کہ منع کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ کرنے سے، جو کہ ایک امپلائیز کو ریکوائر ہوتا ہے کہ وہ جوائن کرے یونینس کو. کس کی کنڈیشن کی بنا پر؟ کہ وہ obtain کر سکے اور کنٹینیو کر سکے اپنی امپلائمنٹ کو. کہ اگر آپ نے اپنی امپلائمنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے اور اس جاب کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے اپنی جاب اگر حاصل کرنی ہے وہ جاب، اور اس جاب کو کنٹینیو کرنا ہے، یا تو اگر وہ جاب آپ جاب ہولڈر نہیں ہو، آپ کے بے روزگار ہو، آپ ان امپلائڈ ہو اور آپ نے وہ جاب کرنی ہے، تو اس جاب کو obtain کرنے کے لیے، یا اگر آپ وہ جاب کر رہے ہو اس جاب کو کنٹینیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ یونین جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ لاز جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو پروہیبٹ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں. اسی طرح سے ہے کلوزڈ شاپ آؤٹ لیٹ جو ہوتی ہیں، کہ a firm that requires individuals to join a union before they can be hired. کہ ایسی فرم وہ ایک انڈیویجول کو یہ لازمی قرار دے دیتی ہے، کمپلسری قرار دے دیتی ہے، یہ اوبلیگیشن بنا دیتی ہے کہ آپ نے یونین کو جوائن کرنا ہے، تب آپ کو جاب پر ہائر کیا جائے گا، تو وہ کلوزڈ شاپ کہلائے گا، آؤٹ لیٹ کہلائے گا. یونین شاپ a clause in a collective bargaining agreement that requires new employees to join the union, usually 30 to 60 days after being hired or be fired. کہ ایک کولیکٹیو بارگیننگ ایگریمنٹ ہے جو کہ نیو امپلائیز کے لیے جو ہے کے لیے مطلب کہ ایک بنایا جا رہا ہوتا ہے، کہ جب وہ جاب میں آتے ہیں تو ان کو یونین جوائن کرنی ہے اپنی ہائر ہونے کے 30 to 60 ڈیز میں، تو وہ یونین شاپ ہے. ایجنسی شاپ require employees who do not join the union to pay fees for the union representation services. کہ ایسے امپلائیز جو کہ یونینز کو جوائن بھی نہیں کرتے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یونینز ریپریزنٹیشن کے جو سروسز ہیں اس کے لیے اپنی ایک فیس پے کرو، تو وہ ایجنسی شاپ ہوتا ہے. مینٹیننس آف ممبرشپ requiring workers to remain members of the union for the period of the labor contract. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فردر دیکھ لیتے ہیں. یونینائزیشن کے کچھ کی ٹرمز ہیں، اس میں سب سے پہلے سالٹنگ ہے، کہ دا پریکٹس ان وچ یونینز ہائر اینڈ پے پیپل ٹو اپلائی فار جابس ایٹ سرٹین کمپنیز. کہ ایک ایسی پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پر یونین کیا کرتی ہیں، ہائر کرتی ہیں اور لوگوں کو پے کر رہی ہوتی ہیں، کہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کمپنیز میں جاب کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ایک بندے نے کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا، تو کچھ کمپنیز ایسی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے جو یونینز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہائر کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پے کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یونین ایتھورائزیشن کارڈ a card signed by an employee to designate a union as his or her collective bargaining agent. ایک ایسا کارڈ جو کہ ایک امپلائی سائن کرتا ہے کہ اس نے یونین کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے ایفیلیشن ہو گئی ہے، وہ ڈیزینیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا شو کرتا ہے
کہ اس کی ایفلیشن ہے اور وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے طور پر اس میں کام کرے گا کہ ایک کلیکٹیو موٹیو کو دیکھا جائے گا تو وہ یونین ایتھورائزیشن کارڈ کہلائے گا. بارگیننگ یونٹ امپلائیز ایلیجیبل ٹو سلیکٹ اے سنگل یونین ٹو ریپرزینٹ اینڈ بارگین کولیکٹیولی فار دیم. امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں کس کے لیے کہ سنگل یونینز کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور وہ ریپرزینٹ کر سکیں اور بارگین کر سکیں اپنے کولیکٹیو انسینٹیوز کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے موٹیوز کولیکٹیو جو ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے لیے وہ جو ہے وہ بات کر سکیں. اسی طرح سے سرٹیفکیشن ہے کہ دا این ایل بی آر گرانٹس آف دا یونینز لیگل اسٹیٹس ایز دا امپلائیز ریپرزینٹیوز. ٹھیک ہے, فردر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈی سرٹیفکیشن ہے دا پروسیس ویئر بائی اے یونین از ریمووڈ ایز دا ریپرزینٹیو آف اے گروپ آف امپلائیز. تو یہ یونینائزیشن کی کچھ کی ٹرمز تھی. جی, بارگیننگ یونٹس کیا ہوتے ہیں؟ بارگیننگ یونٹس میں آپ کا پہلا ہوتا ہے کمیونٹی آف انٹرسٹ اور دوسرا ہوتا ہے سپروائزرز اینڈ بارگیننگ یونٹس. کمیونٹی آف انٹرسٹ کیا ہوگا کہ ویجز آورز اینڈ ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ کتنے کیا ویجز ہیں, کیا ورکنگ آورز ہیں اور کیا ورکنگ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, جاب کی. اسی کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل انڈسٹری گروپنگ فار بارگیننگ پرپسز کہ بارگیننگ کے پرپسز کے لیے آپ اپنی انڈسٹری کی جو گروپنگ ہے اس کو دیکھو گے کہ آیا کہ کیا ان کا جو ہے پروسیس ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا گروپنگ ہے ان کی, کس طرح سے یہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو اپ کروا رہے ہیں. اسی طرح سے فزیکل ایجوکیشن اینڈ اماؤنٹ آف انٹریکشن اینڈ ورکنگ ریلیشن شپ امنگ امپلائی گروپس کہ ایک فزیکل لوکیشن پرووائڈ کرنا اس جاب میں. ٹھیک ہے, ایک انٹریکشن ہونا امپلائیز کے درمیان, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا امپلائیز کے درمیان, ایک دوسرے کے جو ہے ساتھ کوآپریٹ کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا, تو یہ بھی سارا بارگیننگ یونٹس میں آئے گا. سپرویژن بائی سملر لیول آف مینجمنٹ, تو یہ سب کا سب جو ہے وہ بارگیننگ یونٹس میں آئے گا کمیونٹی آف انٹرسٹ میں. سپروائزرز اینڈ بارگیننگ یونٹس. سپروائزرز آر ایکسکلوڈیڈ فرام بارگیننگ یونٹس کہ جو آپ کے سپروائزرز ہوتے ہیں جو آپ کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو پوری آرگنائزیشن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, وہ بارگیننگ یونٹس جتنے بھی بارگیننگ یونٹس ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈ ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر انکلوڈ ہی نہیں ہوتے. اب یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ ڈیفائنڈ ایز اینی انڈیویجول ود اتھارٹی ٹو ہائر, ٹرانسفر, ڈسچارج, ڈسپلن اینڈ ہو یوزز انڈیپینڈنٹ ججمنٹ ود امپلائیز کہ سپروائزر ایک ایسا انڈیویجول ہے, ایک ایسا پرسن ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو ہائر کرے, کسی کو فائر کرے, کسی کو ٹرانسفر کر دے جاب سے اور وہ ڈسپلن کو امپلیمنٹ کروائے, اور جس کے پاس انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ججمنٹ کی پاورز ہوں کہ وہ ججمنٹ کر سکے اپنے امپلائیز کی, تو وہ جو ہے وہ سپروائزر ہے. کولیکٹیو بارگیننگ ایشوز دیکھ لیتے ہیں. کولیکٹیو بارگیننگ the process whereby representatives of management and workers negotiate a labor agreement covering wages, hours and other terms and conditions of employment. ایک ایسا پروسیس جس میں مینجمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز اور ورکرز نیگوشیٹ کرتے ہیں ایک لیبر ایگریمنٹ پر کہ کس طرح سے جو ویجز ہیں, تنخواہیں ہیں, آورز ہیں کام کرنے کے, اور دوسرے جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں, امپلائمنٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے اس کو کس طرح سے جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے, تو اس کے لیے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں آپس میں. تو وہ کلیکٹیو بارگیننگ ہے, سب مل کر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مینجمنٹ رائٹس, دوز رائٹس ریزروڈ ٹو دا امپلائر ٹو مینیج, ڈائریکٹ اینڈ کنٹرول دا ورک پلیس کہ ایسے رائٹس جو کہ ریزرو ہوتے ہیں امپلائر ٹو مینیج, امپلائر کے لیے کہ وہ مینیج کرے, ڈائریکٹ کرے اور کنٹرول کرے گا ورک پلیس انوائرمنٹ کو, کہ کس طرح سے جو ہے ورک پلیس کو, جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اس آرگنائزیشن کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے وہاں پہ جو ہے کام کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے رولز اینڈ ریگولیشنس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہاں پہ لے کے آنی ہے, یہ سب مینجمنٹ رائٹس میں آ جائے گا. یونین سیکورٹی پروویژنس, کانٹریکٹ پروویژنس دیٹ ایڈ دا یونین ان obtaining اینڈ ریٹیننگ ممبرس, ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں کیا ہوتا ہے کہ یونینس کو ایڈ دی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ obtain کریں یا ریٹین کریں اپنے ممبرس کو, تو وہ یونین سیکورٹی جو ہے پروویژنس میں آ جائے گا. ڈیوز چیک آف پروویژن, a contract provision for the automatic deduction of union dues from the paychecks of union members
کہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹیکلی ڈیڈکشن کرتا ہے یونین ڈیوز کی، کہ جو آپ نے یونین بنائی ہوئی ہے اس کے ڈیوز کی وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیڈکشن ہو جائے گی، کہاں سے؟ جو یونین ممبرز ہیں ان کی پے میں سے، ٹھیک ہے، ان کے جو پے کے چیک بنتے ہیں اس میں سے آٹومیٹیکلی یونین کے جو ڈیوز ہوں گے، اخراجات ہوں گے، وہ جو ہے وہ کیا ہے آٹومیٹیکلی ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ مینڈیٹری بارگیننگ ایشوز، بارگیننگ ایشوز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایشوز آئیڈینٹیفائی اسپیسیفکلی بائی لیبر لاز اور کورٹ ڈیسیجنز ایز سبجیکٹ ٹو بارگیننگ، یعنی کہ ڈسچارج آف امپلائیز ہو گیا، گریونس ہو گئی، ورکنگ شیڈیولز ہو گئے، تو یہ مطلب اس بیس پر جو ہے بارگیننگ ایشوز ہو سکتے ہیں کہ ورکنگ شیڈیول زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ امپلائیز کو زیادہ ڈسچارج کیا جا رہا ہے، یونین سیکورٹی کم کر دی گئی ہے، یا ڈیوز چیک آف جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے یا پینشن کوریج ہے، تو وہاں پہ بارگیننگ ایشوز آ جاتے ہیں کہ پینشن کا جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے، ویکیشنز آ جاتی ہیں تو وہاں پہ بارگیننگ ایشو آ جاتا ہے کہ کوئی ویکیشن پہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں آنا چاہ رہا، یا کوئی نہیں جانا چاہ رہا۔ کرسمس بونسز ہیں، یعنی کہ جیسے ہمارے وہ عید ان کا مطلب یہ کرسچنس کے لیے کرسمس بونسز ہو گئے، ہمارا جیسے عید الاؤنس ہو گئے، اس کے اوپر بارگیننگ ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ ریسٹ اینڈ لنچ بریک رولز ہو گئے، سیفٹی رولز ہو گئے، پروفٹ شیئرنگ پلانز ہو گئے، ریکوائرڈ فزیکل ایگزام ہو گیا، تو یہ سب بارگیننگ ہماری ہوتی ہے، اس کے اوپر بارگیننگ میں ہمارے پاس کبھی کبھی جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف بارگیننگ ایشوز، تو ہمارے پاس اس میں ہے پرمیسو ایشوز ہیں اور ہمارے پاس اللیگل ایشوز ہیں۔ پرمیسو ایشوز کیا ہیں؟ کولیکٹیو بارگیننگ ایشوز دیٹ آر ناٹ مینڈیٹری بٹ ریلیٹ ٹو سرٹین جاب، کہ ایسے کولیکٹیو بارگیننگ ایشوز جو کہ لازمی تو نہیں ہوتے، کمپلسری تو نہیں ہوتے، مگر ہماری ایک جو جاب ہے، اسپیسیفک جاب ہے، سرٹین جاب ہے، اس سے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ بینیفٹ ہو گئے ریٹائرڈ امپلائیز کے، پروڈکٹ کی پرائسز ہو گئیں، امپلائی ڈسکاؤنٹ ہو گئے فار امپلائیز، ٹھیک ہے نا، امپلائی ڈسکاؤنٹس ہو گئے، اسی کے ساتھ ساتھ پرفارمنس بانڈز ہو گئے۔ اگر انلیگل ایشوز کی بات کریں تو کولیکٹیو بارگیننگ ایشوز دیٹ وڈ ریکوائر آئدر پارٹی ٹو ٹیک این انلیگل ایکشن، ٹھیک ہے، ایسے کولیکٹیو بارگیننگ ایشوز کہ جو ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے جب وہ انلیگل ایکشن لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈسکریمنیشن کرنا ہائرنگ میں، کسی کو آپ نے جو ہے انلیگلی جو ہے ہائر کر لیا، ڈسکریمنیشن کی کہ کوئی بندہ قابل تھا، آپ اس کو ہائر نہ کہ کسی اور کو ہائر کر لیا، تو یہ جو ہے اس میں آ جائے گا انلیگل میں۔ بارگیننگ پروسیس میں ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پریپریشن ہوتی ہے، ہماری انیشیل ڈیمانڈس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیگوشیشن کو۔ جب ہم نے پریپریشن کر لی، اپنی انیشیل ڈیمانڈ کو دیکھ لیا، تو آپس میں سارے ممبرز بیٹھ گئے، آپس میں انہوں نے جو ہے نیگوشیشن کی، ایک گڈ فیتھ کا مطلب ہے ایک اچھے ایمان کے ساتھ، اپنے پختہ ایمان کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایمانداری کے ساتھ، ہونیسٹی کے ساتھ نیگوشیشن کرنی ہے، نیڈس وانٹس کو دیکھنا ہے، انیشیل ڈیمانڈس کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایشوز ہیں۔ اس سے پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، بارگیننگ امپیس کنسائلیشن، میڈیشن، آربیٹریشن، دوسرا ہوتا ہے اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس، کہ یا تو وہ بارگیننگ جو ہے وہ آپ کے ایک اچھے پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بارگیننگ ہو جائے گی، یا پھر وہ اسٹرائکس اور لاک آؤٹس کے جو ہے زمرے میں آتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور ایک کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا بارگیننگ پروسیس تھا۔ بارگیننگ ایمپیس کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس تین چیزیں تھیں، کنسائلیشن، میڈیشن اور آربیٹریشن۔ کنسیلیشن، a process by which a third party attempts to keep union and management negotiators talking so that they can reach a voluntary settlement۔ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ یونین اور مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے نیگوشیشن کرنے کے لیے، اور وہ ایک جو ہے ڈیسیجن کو جو ہے سیٹ کرنے کے لیے، ایک ڈیسیجن کی سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے وہ بلائی جاتی ہے، تاکہ ایک جو ہے ڈیسیجن لیا جا سکے، اور وہ دونوں کے درمیان یعنی کہ یونین اور مینجمنٹ کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیشن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کنسائلیشن کا پروسیس کہلاتا ہے۔ میڈیشن، a process by which a third party helps the negotiators reach a settlement۔ ایک ایسا پروسیس جس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے نیگوشیٹرز کی کہ وہ ایک سیٹلمنٹ تک جو ہے جو ہے جو ایک سیٹلمنٹ ہے اس کے پروسیس کو جو ہے وہ اچیو کر لیں، ٹھیک ہے، ایک سیٹلمنٹ تک پہنچ جائے، کہ ان کے جو ایشوز ہیں اس کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے۔ آربیٹریشن، a process that uses a neutral third party to make a decision۔
ایک ایسا پروسیس جس میں ایک ہمیں نیوٹرلی یعنی کہ باہر سے ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے تاکہ وہ آ کے ہمارا ڈیسیجن بنائے یونین اور مینجمنٹ کے درمیان بیٹھ کے. تو یہ سارے بارگیننگ ان پہ میں آ جائے گا. ٹپیکل آئٹمز ہیں لیبر ایگریمنٹ میں کہ لیبر ایگریمنٹس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, کائنڈلی آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. ہاں, یہ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹ کی جو ہے کچھ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہاں ٹائپس آف اسٹرائکس ہیں, بلکہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, تھوڑے سے ایزی ٹرمز ہیں, آپ لوگ اس کو دیکھ بھی لیجئے گا. اسٹرائک جو ہے وہ اسٹرائک ورک stoppage in which union members refuse to work in order to put pressure on an employee. اسٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورکرز جو ہیں, یونین ممبرز جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں کام کرنے سے, اور وہ امپلائر پر جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا, ہم کام ختم کر رہے ہیں, تو وہ ایک اسٹرائک کہلائے گا. لاک آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ شٹ ڈاؤن آف کمپنی آپریشنز انڈر ٹیکن بائی مینجمنٹ ٹو پریونٹ یونین ممبرز فرام ورکنگ. بعض اوقات آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے, آپ کی کمپنی آپریشنس کو وہ بند کر دیتی ہے آپ کی مینجمنٹ, تاکہ جو یونین ممبرز ہیں ان کو کام کرنے سے روکا جائے, تو یہ لاک آؤٹ میں آ جائے گا. اسٹرائکر ریپلیسمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو اسٹرائک کر رہے ہیں تو ان کو ریپلیس کر دو جاب سے. تو ٹائپس آف اسٹرائکس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ لائک اکانومک اسٹرائکس ہیں کہ لائک ویجز کم دی جا رہی ہیں یا ورکنگ آورز زیادہ ہیں, ویجز کم ہیں, تو یہ اکنامک اسٹرائکس ہیں. انفیئر لیبر اور پریکٹس اسٹرائکس ہیں, یعنی کہ اللیگل قسم کے جو ہے امپلائرز ایکشن بنا لیتا ہے, انفیئر جو ہے وہ پالیسی بنا دی کہ وہ کسی کے فیور میں وہ پالیسی آ رہی ہے, کسی کے فیور میں نہیں آ رہی, تو وہ اللیگل امپلائر ایکشنز کی بنیاد پر جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں بارگین کرنے سے یونین والے, اور وہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں. وائلڈ کیٹ اسٹرائکس دیٹ ناٹ اپرووڈ بائی دا یونین, ایسی اسٹرائکس جو کہ اپروو نہیں کی جا رہی ہوتی یونینس کے تھرو, تو وہ وائلڈ کیٹ اسٹرائکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جوریڈکشنل اسٹرائکس ہوتی ہیں کہ ایسی اسٹرائکس جو کہ اسٹرائکس ان ڈسپیوٹ اوور دا آنرشپ آف ورک, کہ آپ کا جو کام ہے اس کے آنرشپ کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون اس کا جو ہے وہ آنر ہے, کون اس کا آنر نہیں ہے, تو وہ جو ہے وہ عدالت تک بات پہنچ جاتی ہے, تو وہ جوریڈکشنل اسٹرائکس کہلائیں گی. سمپتھی اسٹرائکس یہ ہوتی ہیں کہ ایکسپریشنز آف سپورٹ فار ادر یونینس, کہ دوسری یونینس کے لیے جو ہے آپ اپنے ایکسپریشن اور سپورٹ کو جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, ایکسپریس کر رہے ہوتے ہو, تو آپ سمپتھی دے رہے ہوتے ہو, تو وہ سمپتھی اسٹرائکس میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. یونین مینجمنٹ کوآپریشن ایشوز, مطلب یہ تھوڑا سا آگے ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, مطلب ایزی سے کنسیپٹس ہیں. ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.